یہ دو سجدے، آج ان دو سجدوں کی قیمت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ آج ہمارے دوست آ گئے تو ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، چار مہمان آ گئے ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، میرے اور آپ کے گھر میں میت ہو گئے ہمیں بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن کوئی بابتی نہیں، جی چھینے والے جوان کریئر بھائی اس کا انتقال کر گیا، ہماری بہن بہیش ہو رہی ہے، دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے، رشت پہ رشت آ رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، ماں بہیش ہے، بھائی بہیش ہے، پھر ہمارا کریئر جوان بھی چلا گیا، ان کو نماز کی فکر نہیں، ان کو دین کی فکر نہیں، ان کو اسلام کی فکر نہیں۔ اور سنو اس سجدے کی قیمت، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے سے چلا، میری پھوپھی زینب میرے ساتھ تھی، مدینے کا سفر مکے تک پہنچے، مکے سے چلے فرمایا لدا تک پہنچے اور لدا سے چلے کربلا پہنچے، کربلا سے فرمایا پوری منظر دیکھا، پھر کوفے کے بازار میں، دمشق کے بازار میں، یزید کے دربار میں، یزید سے واپس چلتے چلتے ابھی حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں قسم جلال کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا پانچ وقت کا سجدہ تو دور کی بات ہے، آپ کا نماز تہجد کا سجدہ بھی ادا نہیں ہوا، آپ کا نماز تہجد کا سجدہ بھی ادا نہیں ہوا۔ تو اس سجدے کی قیمت، آج کرکٹ میچ لگ جائے تو جمعہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ گلیوں میں فٹ بالیوں میں ہیڈوں میں 50-50 کی ٹیبلیں بنا کے تاش پہ تاش پتا پہ پتا پھینک رہے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں ہے، سجدے کی فکر نہیں ہے، اور ہمارے گھر کے مہمان آ گئے تو نماز کی فکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے شہادت بعد میں کہی، پہلے سجدہ کر کے دکھایا دنیا والوں کو، کہا کہ پہلے میں نے سجدہ کیا تو لہذا سجدہ میرے لیے ضروری ہے، اور اس سجدے کی خاطر میں نے مدینہ چھوڑا، اس سجدے کے کامیابی کے لیے میں مکے میں پہنچا، اس سجدے کی کامیابی کے لیے کربلا میں پہنچا، اور اس سجدے کی خاطر فرمایا کہ میں نے اپنا پاک ہاتھ یزید کریم کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیونکہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جوئے باز تھا، وہ کبوتر باز تھا، فرمایا کہ وہ زنا کے اڈے شیا، ماں کے ساتھ نکاح جائے، بہن کے ساتھ نکاح جائے، دین کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ حسین نے کہا میں محمد کے دین کے ٹکڑے ہوتا ہوا نہیں لے سکتا، فرمایا کہ جاؤ، ابن زیاد نے کہا آمنہ کے لال، اے آمنہ کے لال کے نواسے آج بھی یزید کی بیعت کرنے، فرمایا جاؤ اس کے کان کھول کر، حسین اپنے بیٹے قربان کر سکتا ہے، بھانجے قربان کر سکتا ہے، بھتیجے قربان کر سکتا ہے، اپنا سر کٹوا سکتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اور نہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ فرمایا اگر حسین بیعت کر لیتے آج ہر شرابی، فاسق، فاجر، ملعون، بے دین کی آج بیعت جائز ہوتی، آج بیعت جائز ہوتی، اور میں اسی لیے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آپ نے یزید کی اہمیت کو، یزید کی طاقت کو توڑا، یزید کے غرور اور تکبر کو توڑا، اور یزید کی فرمایا سیاست کو توڑا، یزید کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرمایا کہ آج بھی حسین زندہ ہے، قیامت تک بھی حسین زندہ رہے گا۔ تو عزیزان قدر، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم نے اس سے سبق کیا سیکھنا ہے؟ سبق یہ سیکھنا ہے آج ایک گھر میں قرآن ہے تو اہل بیت نہیں ہے، اور جہاں اہل بیت نہیں وہاں قرآن نہیں، تو فرمایا کہ سنیے تمہیں لعنت ہو، تمہارے گھر میں اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، تمہارے گھر میں اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اس اہل بیت اور قرآن پر
حجت یعنی حج اکبر کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر کملی والے آقا نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا. کہہ سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جان نثار، میں اس دنیا میں آیات مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میرا دین مکمل ہو چکا ہے. فرمایا میں تمہارے اندر بے بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ بے بھاری چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. فرمایا ان قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھنا. یہ دونوں اہل بیت کی سفارش سے، اہل بیت کی برکت سے تم نے محمد کو حوض کوثر پر پاؤ گے. اور جس کے پاس قرآن ہوگا اور جس کے پاس اہل بیت کا دامن ہوگا وہی آب کوثر کے جام پہ کھڑا ہوگا اور وہی محمد کی شفاعت کا حقدار ہوگا. تو عزیزان قدر، آج ہم دیکھیں قرآن اللہ کا ہر وقت پڑھے تو رحمت. قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں مومنوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، بیماروں کے لیے شفا بن کر آیا ہوں. مجھے مومن پڑھے تو ثواب، مومن پڑھے تو ان کو ثواب ملے گا، بیمار پڑھے تو ان کو شفا ملے گی. فرمایا کہ مردہ پر پڑھو تو ان کی بخشش کا وسیلہ بنے گا. فرمایا کہ دکان پر کاروبار کرو گے تو تمہاری روزی میں برکت ہوگی. یہ قرآن جس کے بارے میں کملی والے آقا نے فرمایا، اس قرآن کے بارے میں ہمیں درد دیا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس قرآن کو ہم گھر کی الماری کو زینت کو بنا دیا، لیکن سینے کی زینت نہیں بنایا، الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا. 15 سال 20 سال کے بعد ہماری بچی جوان ہوتی ہے، ہم اپنے گھر سے عقد کرتے ہیں، نکاح دیتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھتے ہیں اور قرآن کے سائے کے نیچے نیچے ان کو رخصت کرتے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے آیا، ہم قرآن کو بھول گئے. تو فرمایا آج ہمارا نظام اے قرآن کے خلاف ہے، ہمارا کھانا قرآن کے خلاف، ہماری خرید و فروخت قرآن کے خلاف، ہماری تجارت قرآن کے خلاف. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن محمد کے سائے جھنڈے کے نیچے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ اہل بیت بھی اس طرح قرآن اور اہل بیت ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم قرآن کی بھی تلاوت کریں، اہل بیت کا احترام بھی کریں اور ادب بھی کریں اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں اور سچی محبت رکھیں. تو یہ اہل بیت کا سچا پیار، سچی محبت ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بخشش کی نجات ہے. کملی والے آقا نے فرمایا جس نے اہل بیت کا دامن اور جس نے قرآن کا دامن پکڑ کے رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے.